الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم کے ساتھ. عزیزان محترم، عقیدہ توسل و شفاعت اور مقام معصومین کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات عرض کر رہے ہیں. آپ کی توجہات رہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو اپنے وقت پہ ہی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم کے ساتھ. نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، وہ ملک جو حقیقی معنی میں اسلام میں اگر کسی نے حریت اور آزادی کا پیغام دیا ہے تو وہ ذات حسین ابن علی، چاہے قائد اعظم ہو، چاہے فاطمہ جناح ہو، چاہے علامہ اقبال ہو، چاہے سر سید احمد خان ہو. انہیں اگر حریت سکھائی تو در حسین نے سکھائی. حق تو یہ بنتا تھا آج تک اگر 14 اگست کو آپ نے گناہوں سے پر منایا تھا تو آپ نے ملک کا حشر تو دیکھ لیا. آج اس 14 اگست کو حسین کے نام کرتے ہیں. ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہمیں وطن سے محبت ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کبھی بھی کسی کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں. ہم کسی بھی منافق کے پیروکار نہیں ہیں جو آتے تو محفل رسول میں تھے، باتیں کہیں اور کرتے تھے. آج تک پاکستان کا غدار کوئی عزادار نہیں ہوا. آج تک غدار پاکستان جتنے بھی نکلے ہیں وہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، حسین کے بھی غدار ہیں. عزاداروں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنے سروں کی قربانی دی ہے. ابھی بھی اطلاعات ہیں، ابھی ظاہراً ہم 2 جگہ سے خطاب کر کے آ رہے ہیں. جتنی بھی مصدقہ ذرائع آئیں گی اس کے حساب سے جو بھی ہوگا، اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے روڈوں پر، کراچی کے روڈوں پر جو ناچ رہے ہیں، جو گا رہے ہیں، ان پہ تو کوئی پابندی نہیں. روڈ پر، مارٹن روڈ پر عزاداروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. اسی لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ عزادار ہے، توجہ کیجیے گا، عزادار ہے. یہ سلمان کی طرح شرافت سے رہنا جانتے ہیں تو یہ پیروکار مختار ہیں. یہ پیروکاران مختار بھی ہیں. شفاعت کی بات چل رہی تھی، توسل کی بات چل رہی تھی. ہماری تو عزاداری بھی توسل ہے، ہماری تو ماتم بھی شفاعت کی ضمانت ہے. یاد رکھیں، ہم تو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. جو شور کر رہے ہیں، جو شرابہ کر رہے ہیں، جو گناہوں سے پر محفلیں کر رہے ہیں، انہیں آپ انتظامات دے رہے ہیں. یہ تو حسین کو رو رہے ہیں. کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا، کس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. شفاعت میں اگر کسی کا باپ اور کسی کا سب سے اہم کردار ہے تو وہ اس بیوی کا کردار ہے جس کے لیے خود نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. اس بیوی سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی اور شفاعت ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بڑھ کر کسی اور کا توسل ہو ہی نہیں سکتا. جناب سلمان کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا.
آج صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں. جناب سلمان کہتے ہیں جب کبھی کوئی بھی سوالی نبی کے دروازے پہ آتا تھا، چاہے وہ مال کا محتاج ہو، چاہے وہ کسی چیز کا محتاج ہو، چاہے وہ ہدایت کا طلبگار ہو، اسے نبی جس در پہ بھیجتے تھے وہ در فاطمہ تھا، وہ در فاطمہ تھا. جناب سلمان کہتے ہیں ایک دن میں ایک سائل کو لے کر، توجہ کیجیے گا، ایک سائل کو لے کر در جناب زہرا پہ پہنچا. اس سائل کا سوال بڑا الگ تھا، توجہ کیجیے گا، اس سائل کا سوال بڑا الگ تھا، بڑا مختلف تھا. نہ اس نے مال مانگا، نہ اس نے کوئی قیمتی چیز مانگی، نہ اس نے کھانا مانگا. حالانکہ سورہ دہر گواہ ہے ان کے دروازے پر فرشتے بھی سواری بن کے آتے. سورہ دہر قصیدہ ہے، سورہ دہر قصیدہ ہے جناب سیدہ کا. کہ لیکن اس شخص کا جو سوال تھا وہ سوال کچھ یوں تھا کہ میں سائل بن کر آیا ہوں اور میں اپنا جنت میں مقام دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے، میں یعنی ہمارا موضوع توسل اور شفاعت دونوں کو اس روایت میں جمع کیا گیا. کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لوں. دروازے پہ آیا. جناب سلمان کہتے ہیں میں نے دخل بات کیا، جناب فضا کے ذریعے سے سیدہ تک اس سائل کا پیغام پہنچا. معلوم ہے کیا آواز آئی جناب سیدہ کی، توجہ کیجیے گا اور اپنے مرتبے کا، اپنے مقام کا اندازہ لگائیے گا. تو جناب سیدہ کی طرف سے جناب فضا کے ذریعے سے، جناب سلمان کے ذریعے سے اس شخص تک جو پیغام پہنچا، سنیے گا، نہایت ہی انمول پیغام ہے. جناب سیدہ نے کہا کہ اے شخص، اگر تو جنت میں اپنے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، علی سے محبت کر، حسین سے محبت کر، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا مقام دکھا دے گا. اس شخص نے کہا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جسے آپ نے نہایت ہی ہوش مندی سے اس بات کو سن لیا. اس شخص نے کہا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میری بات کو واضح کریں. حیات نبی کا قصہ، توجہ کیجیے گا، حیات نبی کا قصہ. جیسے ہی وہ آیا، جناب سیدہ کی طرف سے ایک رقعہ جناب فضا کے ذریعے سے جناب سلمان کے ذریعے اس شخص تک پہنچا اور حکم تھا، توجہ کیجیے گا، حکم تھا کہ اس رقعے کو تم نہیں کھولنا لوگوں کے سامنے. وہ رقعہ اس شخص نے لیا. میں اس شخص کا نام نہیں لے رہا ابھی تک، جان بوجھ کے. اس شخص نے اس رقعے کو لیا اور وہ شخص اس رقعے کو لے کے چلا گیا. رسول کی وفات ہو گئی. رہتے افسوس کے بعد وہ شخص آیا. جناب سلمان کہتے ہیں پہلی خلافت ختم ہو گئی، دوسری خلافت کے دور میں میری ملاقات اس شخص کے ساتھ مسجد نبوی میں ہوئی. میں نے اس کے چہرے پر نہایت ہی اطمینان دیکھا. میں نے اس کے چہرے پر نہایت ہی اطمینان دیکھا. میں نے اس شخص سے پوچھا اے شخص، تم وہی ہو جو اس دن آئے تھے جناب سیدہ کے دروازے پر سوالی بن کر اور تمہیں جناب سیدہ نے کوئی رکا دیا تھا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا لکھا تھا اس میں؟ اس شخص نے کہا کہ کیونکہ جناب سیدہ کا حکم تھا، میں تمہیں بتانے سے قاصر ہوں، بس اتنا سمجھ لو اس کا جو نتیجہ ہوگا میں اس نتیجے کو تمہیں بتا دوں گا. اس شخص کا جناب سلمان نے اصرار کیا مجھے بتاؤ. توجہ کیجیے گا، جناب سلمان کے اصرار کے باوجود اس شخص نے نہیں بتایا. جناب سلمان نے اس شخص کی جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس شخص کے حالات کا جناب ابو ذر کو گواہ قرار دیا. کہا کہ مجھے رسول خدا نے بتایا تھا کہ تم ابو ذر سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ گے، اس لیے میرے بعد تم رہو گے، اس لیے تم اس کے حالات پر گواہ رہنا کہ اس کے حالات کا اختتام کیا ہوتا ہے. جناب سیدہ نے اس رقعے میں کیا لکھا تھا؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں اس شخص کا خیال رکھتا رہا تاکہ اس شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہو سکے کہ اس کا اختتام کس چیز پہ ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا وقت سے پہلے. جناب ابو ذر کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا ابھی تک یہ شخص جوان ہے، اس کی کوئی موت ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کے حالات پر جناب کمیل کو گواہ قرار دیا. میں نے جناب کمیل سے کہا تم اس کے حالات پر گواہ رہنا اور دیکھنا اس کا اختتام کیا ہوتا ہے. جو اس کا اختتام ہو اسے تاریخ کے اوراق میں لکھوا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. جناب سیدہ کے
توسل سے اور ان کی شفاعت سے کسی انسان کو کیا موقع مل سکتا ہے؟ جناب کمیل کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے حیات دی، میں واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہا، میں نے اس شخص کے جنازے میں شرکت کی، جب میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں اس کا کام ہو گیا، یہ جو جنازہ پڑا ہے اس نے پوری زندگی کیا کام کیا جس کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں تم یہ گواہی دے سکو کہ یہ شخص ایک کامیاب زندگی گزار کے گیا، تاکہ کوئی شخص بھی اس کے بارے میں نہیں بول رہا تھا، کیونکہ حکومت علی کے دشمنوں میں تھی۔ ایک شخص جو کہ اس کا بیٹا تھا وہ کہتا ہے میرا باپ پوری زندگی ایک ہی شام سے دیا، کبھی بھی اس نے زہرا کے دشمنوں کو نہ چھوڑا، اس نے کبھی بھی علی کی محبت کو نہ چھوڑا، اس نے کبھی بھی حسین کی آزاداری کو یاد۔ حسن محترم، یہ حسین ابن علی جن کا توسل اور شفاعت اتنی ہے کہ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے اپنی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 36 پہ لکھا کہ سید الشہداء کے ساتھ خلیفہ دوم کا بیٹا کھیل رہا تھا، وہ سید الشہداء نے ایک جملہ کہا کہ تمہارا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا تم خلیفہ کے نہیں ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ علامہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں کہ اس نے جا کر اپنے بابا سے شکایت کی کہ آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کو حسین نے غلام کہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ لکھوا دو، اس کو تحریر کروا دو، اگر حسین غلام بھی کہتے۔ تو عزیزان محترم، یہ شفاعت اہل بیت، یہ حسین کی عظمت اگر میسر ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے شفاعت کے بارے میں کسی بھی امام نے آخری وقت میں شفاعت کا ذکر نہیں کیا سوائے چھٹے امام کی۔ چھٹے امام نے سب کو جمع کر کے شفاعت کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دے۔ نماز کو اہمیت نہ دینے والے کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ میں آپ سے نہایت ادب اور احترام سے عرض کر رہا ہوں، نماز آپ کی قبول ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ شفاعت کے لیے ذریعہ ذات زنا رضا ہے اور ان کی اولاد کی ذات ہے۔ دو بھائی تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، دو بھائی تھے، ایک نہایت گناہ گار، ایک نہایت نیکوکار۔ جو نیکوکار بھائی تھا اپنے گناہ گار بھائی سے کہتا تھا گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو۔ بہرحال وہ کسی طریقے سے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے کہا ایک میری تمنا ہے، تم زندگی میں آخر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ۔ توجہ کیجیے گا میری طرف، اسے جیسے نے کہا کہ امام کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ، اس نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ زیارت کے تمام اخراجات تم برداشت۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ توجہ میری طرف رکھے، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا کہ جیسے ہی امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے گناہ گار بھائی اور نیکوکار بھائی، زیارت سے پہنچنے سے پہلے گناہ گار بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے انتقال ہو جاتا ہے یہ نیکوکار بھائی بہت پریشان ہوتا ہے، توسل کرتا ہے، ایک عالم کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے کوئی عمل بتائیں تاکہ میں اپنے بھائی کے مقام کو دیکھ سکوں، کس حال میں ہے، کاش کہ امام کی زیارت کر لیتا، بخشا جاتا۔ اتنے میں ایک عالم نے اس کو ایک عمل بتایا، اس نے وہ عمل کیا، تمام تر تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کے مقام کو جب دیکھا، جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھا۔ توجہ کیجیے، اس نے اپنے بھائی سے سوال کیا، بھائی تم تو نہایت ہی گناہ گار تھے، تمہیں تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، یہ مقام کیسے؟ وہ کہتا ہے بھائی میری جب روح پرواز ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کوئی میرے جسم کو کاٹ رہا، میری روح پرواز ہو گئی، اس کے بعد تم لوگوں نے ایک تختے پہ مجھے لٹایا، وہ تختہ آگ کا بن گیا، تم لوگ غسل کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تھے، وہ پانی آگ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ شخص بھائی کہتا ہے پھر یہ نعمتیں کیسی، یہ جنت کی آزمائش کیسی؟ وہ کہتا ہے سنو،
جب کیا ہوا؟ تم نے مجھے کفن پہنایا، وہ کفن آگ کا ہو گیا۔ جب تم مجھے مرنے کے بعد، تم بھائی تھے، تمہارے دل کی تمنا تھی، تو مجھے طواف کے لیے امام کے روزے پہ لے گئے۔ جب تک امام کا روزے کا آغاز نہیں ہوا تھا عذاب جاری تھا۔ توجہ کیجیے گا، جیسے امام کے روزے کے اندر داخل ہوئے عذاب رک گیا۔ اور میں نے دیکھا امام کو، کیونکہ میری موت کے بعد جو برزخ کی آنکھ تھی وہ کھل چکی تھی۔ میں نے امام کو دیکھا، امام زری کے درمیان موجود تھے، لوگوں پہ نظر کرم کر رہے تھے، لیکن میرے اوپر کوئی نظر کرم نہیں کی۔ میں نے وہاں پہ ایک سفید ریش کو دیکھا، میں نے کہا کون ہو تم؟ اس شخص نے مجھے کہا کہ شخص تم خوش نہ ہو، یہ جو عذاب رکا ہے یہ امام کے احترام میں رکا ہے، جیسے امام کے روزے سے باہر جاؤ گے عذاب بڑھ جائے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی حل بتا۔ اس نے کہا ایک ہی، یہ تم پہ نظر کرم کر دے عذاب ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تجھے میں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا اس شخص کو کتنا شفیق بولتے ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ تو اس بزرگ نے مجھے کہا کہ میں خضر نبی ہوں جو امام رضا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ نسخہ پوچھتے ہو تو نسخہ یہ ہے، امام کو واسطہ دو ان کی دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا۔ کہتا ہے میں نے آپ کو واسطہ دیا جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا، اور میرا واسطہ دینا تھا امام کی ایک نظر کرم ہونی تھی، میرے حالات بدل گئے۔ آئے مولا سے کہتے مولا آج ہم زینب کے بیٹوں کا ماتم کرنے جا رہے ہیں، یہ لوگ اتنی رات کو تھکے نہیں ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان بچوں کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی ماں کہتی تھی میں سید زوجی ہوں، صدقہ سیدہ میں حرام ہوا کرتا ہے، میں نے تجھے حسین میں صدقہ کر دیا۔ وہ زینب جس نے حلقہ بھی ماتم کیا تھا، جو حبیب پہ بھی روئی تھی، جو نہ روئی، جو اپنے بچوں محمد پہ نہ روئی، یا زہرا بی بی یہ آپ کے نواسوں پر رونے والے ہیں۔ حسین کس کے نواسے؟ حسین نبی کے نواسے۔ اور محمد کس کے نواسے؟ اور محمد زہرا کے نواسے، اس زہرا کے نواسے جو کہتی تھی بابا سبت علیہ المصائب، بابا مجھ پر اتنی مصیبت ہے، اگر دنوں پہ آتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ خدا کی قسم ایک جملہ ہے، میں کہتا ہوں بی بی زینب تجھے دھونے پڑے، بی بی آپ کو دربار بلایا گیا، بی بی آپ کو تعزیہ میں لگے، لیکن بی بی اور محبت کی زندگی میں تو نہیں بلایا کسی نے۔ ہائے میری بی بی زہرا حسن اور حسین کی زندگی، امام حسن کہتے ہیں مجھے شہر میں جب جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف کب ہوئی جب میرے ماں کو ہاں آزادار ہو جناب زہرا آپ کی غربت پر سلام۔ بچوں کو پوری رات بی بی لوگوں میں بتاتی رہی بچوں سب لوگ باہر کے ہیں، میں سید زادی ہوں، میں وہ ہوں جس نے ماں کو در و دیوار کے بیچ میں دیکھا تھا۔ بچوں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام کوثر تھا، جو سب مسلمانوں نے در و دیوار کے درمیان بیچ دیا۔ بچوں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام حسن تھا، جس کے جنازے میں تیر چلے تھے۔ بچوں میرا حسین اکیلا رہ گیا، حسین کو کچھ نہ ہونے پائے۔ بچے کہتے تھے اماں اجازت دلا دو، بچوں کو ماں نے اجازت دلواتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، کیا بچوں دریا میں پہنچ بھی جاؤ پانی نہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، شرما کے نہ روئے۔ میں نے عرض کیا مجھے ان بچوں کا ماتم ہے جن پر بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں حسین غریب ہے، لیکن حسین کی ماں حسین میں چیز بھر کے روئی، خونی کے تنور میں بھی روئی، کفن سے ہاتھ اٹھا کے بھی روئی، خچر کے کھچے میں جب چل رہا تھا حسین کے سر کو آغوش میں رکھ کے روئی، لیکن نہ روئی تو محبت کی ماں نہ روئی۔ رونے والوں بچوں سے ماں نے کہا بچوں پانی نہ پینا کیونکہ حسین کا اثر پیاسا ہے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ خود بھی نہیں بیٹھ سکے، ایک وہ حسین نے بچھایا، ایک وہ عباس نے بچھایا۔ بچے گئے
بچے دریا میں پہنچے، ماں کا حکم دیا تک پانی نہیں پیا، بچے واپس آئے، بچوں پہ مل کے مسلمانوں نے حملہ کیا۔ ازادار روایت میں ہوتی میں نہ پڑھتا، ایک بچے کے سر سے تلوار لگی، ایک بچے کے سر سے گرد لگا، ایک بچہ زمین پہ آنے سے پہلے روح پر آواز دی، دوسرا بچہ زمین کے ایریا میں رہا تھا، آواز دی، مامون گر گیا، مامون کو آواز دی، حسین بھی چلے عباس بھی چلے، دو جملے ہو، حسین بھی چلے عباس بھی چلے۔ جب بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے تڑپتے ہوئے ماموں سے یہ کہا، ماموں اماں کو بتا دینا ہم نے پانی نہیں پیا، ماموں اماں کو بتا دینا ہم پیاسے جا رہے ہیں۔ حسین نے بچوں کے جنابوں کو اٹھایا، جب بچوں کو اٹھایا زینب کے خیمے کے قریب لائے، ام لیلا بھی آئی، ام رباب بھی آئی، سکینہ بھی آئی، جناب فضہ بھی آئی، اگر نہ آئی تو زینب نہ آئی۔ امام نے کہا زینب کو بلا کے لاؤ۔ جب علی کی بیٹی کو بلایا گیا، بچوں کا ماتم نہ کیا، روتے کہتے خدا بندہ بس یہ دو ہی مجھے، اگر کوئی تیسرا ہوگا تو وہ حسین رونے والوں آپ سن چکے، بدتر سے گزری زینب نہ روئی، شفا کے سر ملے زینب نہ روئی، کربلا واپس آئی اکبر کی قبر پر ماتم کیا، بچوں سے نہ روئی، نانا کی قبر پہ گئی، نانا کو بتایا نانا میں دیکھ رہی تھی میرا حسین ذبح ہو رہا تھا، بچوں کا ذکر نہ کیا۔ ماں کی قبر پر آئی، قبر کو سینے سے لگا کے کہا ماں میں نے محمد کو لے لے، میرا بچہ پھر بھی نہ بچا، اور محمد کو نہ روئی، بھائی کے گھر آئی اور محمد کو نہ روئی، لیکن جب اپنے گھر گئی تو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، تو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، بچوں کی یاد آئی، کہاں جانے پھٹنے لگا، نہ روئی۔ عبداللہ نے پوچھا زینب حسین کا بتا، بیوی نے کہا میرا بھائی مارا گیا، کہا عباس کا بتا، بیوی نے کہا میرا بھائی مارا گیا، کہا اکبر کا بتا، بیوی نے کہا میرا بیٹا مارا گیا۔ عبداللہ ایک ایک کا پوچھتے جاتے تھے، بیوی جواب دیتی جاتی تھی، عبداللہ روتے جاتے تھے۔ عبداللہ نے آخر میں پوچھا علی کی بیٹی میرے محمد کا بتا، جو آپ کا نہ روئی تھی، ایک طرف شوہر تھے، ایک طرف بچوں کا خالی گھر تھا، چھوٹے حجرے تھے، چھوٹے مسئلے تھے، ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ عبداللہ میرے بچے مارے گئے، یہ جملہ سچا تھا۔ عبداللہ زمین پر گرے، بیوی کہتی عبداللہ میرے بھائی نے سنا، اکبر کا سنا، تو زمین پہ نہ گرا۔ عبداللہ اپنا بچوں کا سنتے زمین پر گر گئے، اتنے پیارے سے وہ بھیجی مجھے اپنا طرف پہ کہتے بیوی بچوں کی وجہ سے نہ گرا، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے میں نے آپ کے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کے نشان دیکھے، میں کیسے برداشت کروں؟ بیوی کہتی عبداللہ فقط ہاتھ نہیں میرا غصہ برداشتی، عبداللہ میری پشت پر تو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون